اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر کے مطابق پچھلی 2 آیات جو تھیں وہ اس کا تعلق رمضان کے روزوں سے نہیں تھا، لیکن آیت نمبر 185 میں جو آیات آ رہی ہیں وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے متعلق ہیں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، ہدن ہدایت سے نکلا ہے، للناس ناس مانے لوگ، لام لگا ہوا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ وبینات، بینات کہتی ہیں روشن کھلی ہوئی دلیلیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کے معنی کیا ہے؟ یہاں دیکھیں فرقان کے معنی ہیں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی۔ اردو میں دیکھیں کتنا بڑا ترجمہ ہے، جبکہ عربی میں صرف ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فرقان۔ تو یہ اس کتاب کی جو تعریف ہے قرآن کی، اس تعریف میں نمبر 1 بات کیا ہے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور نہ صرف ہدایت ہے بلکہ روشن دلیلیں ہیں اس میں۔ دلیل کس بات کی ہے؟ اس بات کی کہ یہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہے۔ فمن، فا تو، من جو کوئی بھی شہیدہ موجود ہو، اس مہینے میں موجود ہو، زندہ ہو، سفر میں نہیں ہو، گھر میں مقیم ہو، منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ یعنی اب جو ایک خاص فرضیت کا جو حکم ہے وہ یہاں سے اس آیت میں آ گیا۔ لیکن آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری آیت، آگے کتنی بڑی رعایت دی ہے۔ وَمَنْ کَانَ، اور جو کوئی ہو، کانا مانے ہو، مریضاً بیمار، او یا علی سفرن سفر میں ہو، یعنی اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یعنی بیمار کو اور مسافر کو رمضان کے روزوں کی رعایت دی گئی ہے کہ وہ ان دنوں روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزے چھوڑنے کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ بعد میں پورے سال میں یا سال میں ممکن نہیں ہے تو اپنی زندگی میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یہاں جو اس سے پہلے والی 2 آیات موجود تھی جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے، بڑا گہرا خیال ان کا یہ ہے کہ یہ ایام بیس کے روزوں، کیونکہ اس وقت تک عرب کو روزے رکھنے کی کوئی عادت نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا روزے کیا ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ بتدریج درجہ بدرجہ انہیں روزوں کی طرف لایا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھوایا کرتے تھے، جو کہ آج بھی رائج ہیں، جو ایام بیس کے روزوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس میں اس کے لیے رعایت یہ تھی کہ اگر وہ روزے کسی کے نکل جائیں تو پھر وہ کیا کرے، وہ یہ کرے کہ ان روزوں کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ اس کا فدیہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں لاجیکلی بات کتنی ہے کہ ہر مہینے کیونکہ یہ روزے آ رہے تھے تو ہر مہینے کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کی گنتی پوری کر کر کے رکھتا رہے، لیکن یہ روزے جو ہیں، یہ رمضان کے جو روزے ہیں، کیونکہ سال میں پورے 11 مہینے کے بعد آتے ہیں، اس لیے 11 مہینے کا ٹائم بہت ہوتا ہے کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فدیہ نہیں رکھا، بلکہ کیا حکم دیا کہ اب یہ فدیہ والی جو ایک آسانی تھی اس کو منسوخ کر دیا، بلکہ کہا کہ آپ ان روزوں کی گنتی کو گنیں اور اپنی زندگی میں سے پورا کر لیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والا راستہ بھی رکھا ہے۔
لیکن وہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا کہ آپ زندگی میں کبھی بھی آپ روزے نہیں رکھ سکتے، مثلاً گردے کے پیشنٹ، ڈائلسس کے مریض جن کی حالت یہ ہے کہ وہ جب بھی روزہ رکھیں گے تو ان کی حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 2، کچھ ایسے مریض جو کہ کینسر کے، جو کہ معدے کے مریض ہیں اور ان کو ایسا بیماری ہے، کینسر ہے، کہ جو امید ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، ان کے لیے بھی فدیہ رکھا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ضعیف ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان میں واپس قوا یا طاقت آنے کی امید نہیں ہے، بلکہ ہر گزرتے دن ان کی کمزوری بڑھے گی، تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کو خواہ مخواہ میں سختیاں جھیلنے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ آپ روزے رکھیں، ہم کیا بالکل ٹھیک، لبیک، اور ہم روزے رکھیں۔ اگر ہم خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں یا سفر میں چلے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قضا کریں اور قضا کر کے بعد میں پورے کر لیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے نکلے، تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزے رکھ لیے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ سفر بڑا کٹھن تھا، اونٹوں پہ سفر تھا، سفر کرتے کرتے جب منزل پہ پہنچے اور منزل پہ پہنچنے کے بعد وہاں خیمے نصب کیے جانے لگے، تو جن لوگوں نے روزے رکھے تھے وہ نڈھال ہو کے گر گئے، اور انہی لوگوں نے کام کیا، انہوں نے ہی خیمے نصب کیے اور پڑاؤ کا انتظام کیا جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک رعایت دی ہے تو ہمیں اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خواہ مخواہ یہ نہ ہو کہ 105 بخار چڑھا ہوا ہے، حالت بڑی خراب ہے، پیٹ میں اتنا سخت درد ہے، لیکن ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ہم کوئی روزہ چھوڑیں۔ تو یہ طرز فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں آسانی دے ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا بھی کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ اب مرض ہو یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تو ان کی تعداد پوری کرنی ہے، اور وہ جو فدیہ والی رعایت تھی وہ اب رعایت نہیں ہے، بلکہ جب بھی موقع لگے ہمیں اور کوشش کر کے اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کر لی جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہے ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو یا تم شکر کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کچھ رعایتیں دیتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں۔ تو دوسری تکبر نہیں کرو۔ دیکھیں تکبر کیا، تکبر کیوں کہا اللہ نے کہ اور تم جو ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر ایک آ جائے کہ بھئی ہم تو بڑے روزے دار ہیں، بڑے ہم بیمار ہیں اور بڑے ہم طبیعت ہماری خراب ہے، پھر بھی ہم دیکھو کیا زبردست ہم روزے رکھتے ہیں۔ نہیں، بلکہ عاجزی، ہمیں ہر صورت اپنی عاجزی رکھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم مقیم ہیں، گھر میں ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلی بات کہ جیسے ہی رمضان آئے تو ہمیں ویسے ہی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہم زندہ ہیں، ہمیں ایک اور موقع مل گیا کہ ہم رمضان جیسی اتنی بڑی عبادت میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور نیکیاں کما سکیں۔ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اچھا، یہ دنیا میں جو حقوق انسانی کا سب سے بڑا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے۔ یعنی اللہ، یہ اتنی بڑی میگا حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے جو اس آیت کے ٹکڑے میں فرما دیا۔ لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، ہم اللہ سے کیا بات، تو اللہ نے کہا کہ جب یہ تم سے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں، اور قریب ہوں تو اب کیوں قریب ہوں؟ وَأُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی اچانک بیمار ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پر کیا کریں؟ ایمبولینس کو کال کریں۔ ایمبولینس کو آپ کتنی بھی بہترین سروس دنیا کے کسی بھی ادارے کی لے لیجئے، وہ کم سے کم کچھ ٹائم تو لگائے گا پہنچنے کے لیے، 5 منٹ 10 منٹ، پھر آنے کے بعد ڈائگنوز ہوگا اور پھر پتہ چلے گا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کسی اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں، سمندر میں کشتی جا رہی ہے، طوفان آ گیا اور گھیر لیا اسے، تو اب مدد کے لیے پکارنے کے لیے، کوئی ہیلی کاپٹر کے آنے کے لیے، ہر چیز جو ہے آپ کی مدد تک پہنچنے کے لیے ٹائم لے گی۔ واحد رب کی ذات ہے جو ہر وقت ہر لمحے موجود ہے، اور اس کو کنیکشن کرنے کے لیے کوئی نمبر بھی ملانا نہیں پڑتا، صرف دل سے اس کو پکارنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اصل میں شرط کیا ہے کہ پکارنے والا ہونا چاہیے۔ جب پکارنے والا دل ہی نہیں ہے، وہ زبان ہی نہیں ہے، وہ ذہن ہی نہیں ہے، تو بتائیے اللہ کو کیا پکارے گا؟ تو اب جب اللہ اتنا قریب ہے کہ اجیبت الدعوت الداعی اذا دعانی، کہ جیسے ہی کوئی پکارنے والا صرف کہتے ہیں اللہ، اور اللہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے اور وہ اس کی ہر پریشانی کو لمحوں میں پوری کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کا بھی تو کوئی کام ہے، اللہ کا بھی تو پھر ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلَا يُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں۔ کتنی پیاری بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے۔ جیسے اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہاری قدر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں تم کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، کوئی بالش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے رخ موڑیں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے رخ موڑ لے گا۔ اسے کس چیز کی حاجت ہے؟ اس کو ہماری کسی عبادت کی حاجت نہیں ہے، اس کو ہماری کسی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو بڑی کائنات ہے، پوری بادشاہت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی عبادت کے لیے تو کروڑوں سینکڑوں ان گنت فرشتے موجود ہیں جو کہ اس کی عبادت کے لیے اور اس کے حکم پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے۔ اسے ہماری کسی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ صرف ہم سے کیا چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو، میرا حکم مانو، مجھ سے محبت کرو، تو میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کوئی میری طرف آئے تو صحیح۔ کتنا کھلا اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ پکارنے والا، میں تو اتنا قریب ہوں، میں تو اپنے بندوں سے اتنا قریب ہوں کہ اگر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں فوری طور پر اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، ہم سب اگر اپنے دلوں میں اپنی زندگی کے واقعات کو دیکھیں تو بہت سے ان گنت ایسے واقعات آئیں گے کہ جب ہم اتنے برے پھنستے ہیں اور صرف اس وقت گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کر دے، تو ایسی غیب سے ہماری مدد ہوتی ہے کہ ہم تو حیران رہ جاتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے احکام پر چلنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے سے کبھی نہ بھٹکائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دیجئے، ایسی محبت کو ڈال دیجئے کہ پھر ہم آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں، ہر وقت ہر لمحے آپ کی طرف ہماری نظریں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جب بھی موقع ملے، جب بھی عبادت کے بعد، ہر نماز کے بعد کم سے کم 5 منٹ اللہ سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اللہ سے رابطہ بڑھانے کا یہی ایک سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم نماز کے بعد 5 منٹ ضرور بیٹھیں اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ پاک ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یقین جانے کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دیں گے اور ایسی محبت سے بھر دیں گے کہ پھر ہم خود حیران ہوں گے، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت، اس کی رضا کی طلب کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔